پروگرام آج روہی کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان رضا ملک، اور آج اپنے پروگرام میں جس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں، آتے ہی وہ ملتان کی آواز بن گئے۔ تحریک آواز ملتان کے بانی چیئرمین ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ کیسر علی حیدر مہر۔ آج کی ملاقات میں جانیں گے ان کی تحریک ملتان کے حوالے سے بھی اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے بھی۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ کیسر علی حیدر مہر بانی تحریک آواز ملتان سے ملنے ان کی رہائش گاہ ملتان ہاؤس پہنچے۔ ان کے صاحبزادے سرفراز اور عزیز و اقارب نے استقبال کیا، پرتپاک طریقے سے ملے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ کیسر علی حیدر مہر، چیئرمین تحریک آواز ملتان، ایسے وقت میں ملتان کی آواز بن گئے جب جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور صوبے کے حوالے سے جو وسائل کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی، تو بہت بڑے بڑے ملتان کے نام اس تقسیم پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو کیا ایسا ذہن میں آیا کہ آپ نے ملتان کی آواز بلند کی اور ملتان کے جو حقوق ہیں وہ مانگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا صاحب، آپ نے صحیح فرمایا، جس طرح جو چاہیے تھا ہمارے اس دھرتی کے سیاستدانوں سے، جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں ہو سکی۔ 11 مارچ کو جب گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جنوبی پنجاب کو مبارک ہو اور ان کا سیکریٹریٹ بنایا جا رہا ہے اور وہ بہاولپور بنایا جا رہا ہے، تو اس وقت جب میں نے وہ پریس کانفرنس سنی تو یقین کر بڑی تکلیف ہوئی کہ ملتان کو اس کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ہر لحاظ سے امپورٹنس اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ جیوگرافیکل لوکیشن ہو، کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں، جتنی بھی یہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھ لیں، سی پیک سے ریلیٹڈ آپ دیکھ لیں، دفاعی اعتبار سے دیکھ لیں، تو ملتان واحد شہر بنتا ہے اس پورے خطے میں، اس وسیع کا جو خطہ ہے، جس میں اگر یہ جب پروونس بنایا جائے گا، بنانا چاہیے تو اس میں ملتان کو ہی مرکز اس کا ہونا چاہیے۔ تو میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، یہ آلموسٹ 35 سال فوج میں لگا کے میں نے پری میچور ریلیز لی، جلدی فوج چھوڑ کے میں کو 4 سال پہلے آ گیا جی۔ تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں پہ آتا تھا نا جی، ونس آئی واز لیفٹیننٹ کیپٹن میجر، تو علاقے میں ہم پھرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، تو لوگ بڑی خوشی سے اور بڑی دعائیں دیتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی اور میں اس رینک تک فوج میں پہنچا اور ایک آنر ڈگنیٹی کے ساتھ سروس کی۔ تو جب آپ واپس آ گئے تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار ملتان، یا اپنے شہر کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک قسم کا میرے ذہن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرض سوار تھا، جو میں چاہتا تھا کہ آئی شوڈ ڈیلیور۔ تو جو کچھ پہلے میں کرتا رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی کے لیے، ابھی ٹائم آ گیا تھا کہ میں اپنی ملتان کی عوام کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو یہ وہ بیسکلی اسپرٹ تھی جس سے جب یہ مارچ میں اناؤنس ہوا تو دین آئی ٹوک اوور تھنگس کہ نہیں، میں اس کو دیکھوں کیسے۔ آپ نے محسوس کیا کہ جو آواز ہے، جس طریقے کی ملتان کی حق کی آواز بلند ہونی چاہیے، وہ اس طرح سے کوئی بھی ملتان کی جو ہے وہ بات نہیں کر رہا؟ جی درست فرمایا آپ نے، کیونکہ میں نے جب یہ مارچ میں شروع کیا نا جی، تو پہلے میں نے یہی کیا کہ میں نے مختلف پولیٹیشین سے رابطے کیے، ایم این ایم پیز، منسٹرز، کسی نے ہی میری بات نہیں سنی۔ اچھا، عملی سیاست میں تو اب آپ نے قدم رکھ ہی دیا، NA 154 آپ کا حلقہ ہے، اور یہاں آپ لوگوں سے مسلسل رابطوں کی صورت میں بھی ہیں، اور آپ نے اپنی جو تحریک کا آغاز بھی سول سوسائٹی کا جس کا ذکر کریں وہ بھی یہاں سے شروع کیا۔ کیا سوچ رکھا ہے کہ کس طریقے سے جو عوامی خدمت ہے اس کو اپنا شعار بنائیں گے؟ کس پولیٹیکل پارٹی سے آپ کنوینس ہیں؟ کس پولیٹیکل بات کو آپ کس کا کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا راستہ درست ہے؟ دیکھیں سر، ابھی اس وقت جو میرا مین فوکس ہے نا، وہ ہے تحریک آواز ملتان۔
اور اس کے اوپر ہم دن رات کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے اپنے حقوق لے پائیں گے. کہ اگر آپ رہنے کی بات ہے تو یہ ایک روایت ہے کہ ہمیشہ جو ریٹائرڈ آرمی پرسنل ہیں وہ آفیسرز ہیں وہ بڑے بڑے شہروں میں ہیں, ان کی رہائش گاہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی, تو آپ آل دا وے آپ نے ملتان کا انتخاب کیا اور پھر یہاں کے ملتان کی آواز بلند کر دی. جی ایسے ہی جی اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرانے ہوتے ہیں جی انسان سے. تو میں سمجھتا اس طرح ہوں کہ جب میں جتنا عرصہ فوج میں رہا ہوں تو پرابلی وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے وہاں پہ میری ضرورت پوری ہو گئی تھی, تو مجھے اس سیٹ اپ میں لے آئے. اور پھر اسپیشلی لاہور اور اسلام آباد چھوڑ کے میں اس ملتان کے ایک دیہات میں آ کے رہنا, تو جو میرے علاقے کے لوگوں کے مسائل ہیں جی یہاں پہ زیادہ جو پرابلم ہے جی وہ لڑائی جھگڑے, چوری ڈکیٹیاں, مویشی چوری کروا لینا, رسہ گیری, یہاں پہ کافی ٹرینڈ ہے جی یہ, اور ابھی تک اسی طرح چل رہا ہے. اپنے مخالفوں کے اوپر چوری کے غلط پرچے کروانا, اس کے بعد پنچایتیں بنوانا. یہ مطلب اس NA-154 کے حوالے سے تو مطلب کچھ دعوے یہ بھی کیے جا رہے تھے کہ جناب اللہ کہ ایسے تمام کلچر کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا گیا ہے, کہ کوئی غلط پرچہ نہیں ہو رہا, کوئی ڈکیتی رسہ گیری کی وارداتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں. اگر آپ تھانہ الپا ہے جی یہاں پہ اگر آپ اس کی وہ روزنامچہ نکال لینا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو یہ نعرے مارے ہیں وہ سیاسی نعرے ہیں سر, کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سارے اس کلچر کی تبدیلی کے لیے آپ نے اس میدان سیاست میں جو ہے وہ قدم رکھ دیا. جی انشاءاللہ جی میری کوشش تو یہی ہے, اور میں نے شروع اسی طرح کیا تھا کہ ہم نے کچھ ویلفیئر پروجیکٹ شروع کیے تھے اس علاقے میں, اور یہاں پانی کے کافی مسائل تھے تو ہم نے ایک فلٹریشن پلانٹ لگایا, وہ اپنا کیا. ساتھ ہم نے کوئی ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنوا دیا کوئی جس میں کیٹرنگ سروس جیسے ہوتی ہے, ٹینٹیج وغیرہ ہے, تو وہ ہمارے علاقے میں جب کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ لوگوں کو تو وہ ہم ان کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح کوئی جہاں پہ کوئی شادیاں ہوں, کوئی اس طرح کے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, اس میں کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہم پہنچ سکے جی. مطلب ان کے روزگار کے مسائل جو ہیں وہ بنیاد سے آپ نے وہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایگزیکٹلی کیونکہ ہوتا یہ نا کہ جب چولہا جلنا شروع ہو جاتا ہے نا جس کے گھر میں بھی, تو وہ پھر آپ کو ساتھ بھی رہتا ہے, اور آپ کے اس ایک بندے کی نوکری سے پورا ایک فیملی جو ہے وہ پراسپرس کرنا شروع. اچھا, کووڈ میں اور ابھی فلڈ میں بھی آپ بڑے ایکٹیو رہے اور باقی سارا میدان خالی رہا, مطلب آپ کہ اپنے وسائل جو ہیں وہ یہ کہیں سے آپ نے بھی کوئی امداد لی اور وہ تقسیم کی, یہ سارا کچھ خود سے کیا؟ دیکھیں سر یہ اٹس ویری انفارچونیٹ. مجھے یہ نہیں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کام کروں باقی نہیں کر رہے, مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ باقی کیوں نہیں کر رہے. کووڈ-19 جو سچویشن تھی رائٹ فرام ڈے ون ہماری پوری ٹیم جو ہے نا ایکٹیو رہی ہے, پورے راشن منگوا کے پیک کروا کے ہم ایک ایک گھر میں جا کے ہم نے علاقے میں کوشش کی میکسیمم لوگوں تک پہنچیں جو ضرورت مند ہے. سروے کیا ہم نے, اور اس وقت جب لوگ گھروں سے نکلتے تھے. آج کے دن پھر آپ کے ساتھ گزارے ہیں, تو آج آپ اپنی تحریک کے حوالے سے بھی اور اپنے حلقے کے حوالے سے کیا کیا دکھا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ یہاں سے ہم کچھ دوستوں سے ملائیں گے آپ کو, پھر ہمارے کوئی ویٹرنز آئے ہوئے جو فوجی ریٹائرڈ آفسرز ہیں ان سے ملاقات کریں گے, ناشتہ کریں گے, فیملی انٹریکشن, پھر کچھ جگہوں پہ دوستوں کے پاس جانا ہے, انہوں نے ایک جگہ لنچ ارینج کیا ہوا ہے, اور کچھ باقی علاقے میں پھرائیں گے آپ کو انشاءاللہ. چلیں جی, تو دیکھتے ہیں جی. بچوں کے ساتھ ناشتہ کرنا معمول کا حصہ ہے. اچھا وزیر صاحب, ملتان ہاؤس گھر کو آپ نے نام دیا, اور شہر سے دور ایک باہر ایک کٹیا آ کے بنا لی آپ نے. کٹیا تو نہ کہیں اس کو پورا, یہ تو آپ نے محل کھڑا کر لیا, کیونکہ وہ اس میں وہ ٹرم میں شاعری میں کٹیا تو اس لیے کر کے شہر سے باہر ایک کٹیا ہم نے بنوائی ہے. تو یہ کانسیپٹ کینٹ میں بھی رہ سکتے تھے, باہر بھی مطلب پرائم لوکیشن سے بھی, تو یہ جگہ کیوں منتخب کیا؟ تو یہ ملتان ہاؤس کا جو ٹائٹل ہے نا یہ بیسکلی جب سے ہم نے یہ تحریک شروع کی تو ہمارے جتنے بھی یہ الائز تھے اس تحریک میں ان سب نے اور کچھ دوستوں نے مشورہ دیا, کیونکہ ملتان کی آواز اور ملتان کی پہلی دفعہ بات کی گئی اس زور و شور سے, تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے ہاؤس کو ذرا ڈیزگنیٹ کریں آج ملتان ہاؤس.
تاکہ ادھر سے پھر آگے تمام ایکٹیویٹیز چلتے رہیں گی، تحریک کی بھی چلتی رہیں گی۔ سیکنڈ کویشچن جو آپ کا تھا جی کہ یہاں آ کے رہنا، ملتان شہر بھی چھوڑ کے دیہات میں، جتنا جب بھی آیا ہوں کہ لیفٹیننٹ کیپٹن میجر، اس بڑی دعائیں تھیں لوگوں کی، تو وہ دعائیں لے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نا اتنا ایک اس رینک تک لے گئے۔ تو میرے سر پہ یہ چیز ایک سوال تھی ذہن میں جی کہ ہم جو ہے نا اس کو وہ قرض واپس کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں لاہور اسلام آباد بیٹھ کے یا ملتان کینٹ بیٹھ کے پاسبل نہیں تھا۔ تو یہ ہمارا گھر ہے، حلقہ ہے، تمام رشتہ دار، فیملیز، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کے ساتھ ہم اچھے لگتے ہیں بیٹھتے ہوئے، تو یہاں رہ کے جو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو بھابھی سے پوچھنے والی ہے، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ یہ برگیڈیئر صاحب طالب کی شادی ہوئی تو چھوڑ جا بسے جی، اور اب جب ریٹائر ہوئے تو پھر آپ کو لے کے یہاں بستی اتار میں آ گئے۔ جی تو آپ نے کہا نہیں کہ آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی ہم نے ایسے نہیں کہا، جہاں یہ لے گئے خوشی خوشی گئے۔ پھر اب جب انہوں نے آرمی سے ریزائن کرنے کا سوچا تو ہم نے کہا جہاں آپ جائیں گے ہم وہیں خوش۔ تو بس یہاں پہ ہمارے سب ریلیٹیوز یہیں رہتے ہیں۔ اگر مطلب آپ کوکنگ کریں اور فرمائش کریں تو کس چیز کی فرمائش کرتے ہیں؟ کیا بناتے ہیں آپ کے ہاتھ میں؟ کیا پسند ہے ان کو سادہ کھانے جو ہے نا وہ زیادہ ہی پسند ہیں۔ کچھ تو فرمائش کر کے بھی کیا پسند ہے؟ پہلے یہ فرمائش کرتے تھے تو لیکن اب جو بھی سامنے آتا ہے نا تو بس وہ کھا لیتے ہیں۔ تو صاحب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا نیوکیسل، تو کیا ارادے ہیں آگے؟ کیا کرنا ہے آپ نے اور کیا فیوچر ہے؟ اور یہ جو بابا کی پالیٹکس میں جو ایک دم فوج کے کیریئر سے پالیٹکس میں آ جانا، کیسے دیکھتے ہو آپ سے؟ بس ابھی انشاءاللہ ایڈمیشن ہو گیا تو انشاءاللہ جائیں گے۔ پہلے 3 ایئرس کا LLB آنرز ہے وہ، اس کے بعد پھر یہ بار ہے برسٹری کا، وہ 8 منتھس کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے پاکستان پہ، یہ انہی کے ساتھ کام کریں گے بابا کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو بابا کی پالیٹکس کو کیسے دیکھتے ہو؟ ملتان کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی آج بھی موسٹ آف دا ٹائم آپ مطلب دن میں ساتھ ہی ہوں گے، تو کیا کس طرح سے لوگوں کا ملنا جلنا اور جو پذیرائی ہے لوگوں کی طرف سے جو مل رہی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہو آپ؟ بڑا اچھا ہے ادھر، بہت لوگ مطلب کہتے ہیں کہ کافی محنت کر رہے ہیں ادھر، ہر بندہ جانتا ہے تو فیڈ بیک اچھا آتا اسٹیپ رہتا ہے۔ ہے۔ ہاں جی اللہ آپ کو خوشی ہوتی ہے یہ کچھ؟ ہاں جی ہاں جی۔ جی فاطمہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی فاطمہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کر کیا رہے ہو، اور آپ کس طریقے سے دیکھتے ہو کہ بابا کو کہ ساری اتنی کینٹ والی اچھی لش پش والی زندگی وہاں چھوڑ کے اور کدھر ادھر ماما کے ساتھ بابا کے ساتھ یہاں ڈیرے ڈالی ہیں؟ ابھی تو میرا بیچلرز چل رہا ہے ان فائن آرٹس، تو لاسٹ ایئر ہے، اس کے بعد آگے پھر دیکھیں ماسٹرز کرتے ہیں یا کہاں سے کرنا ہے وہ ابھی نہیں سوچا۔ اور بابا کا جہاں تک ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور لوگوں کے فیڈ بیک سن کے، اور جو آ کے آپ کے بابا نے روشناس کرائی ہے، اب اس پہ سوچیں گے لوگ۔ جی کیا حال چال ہے آپ کے؟ کیا کر رہی ہیں آپ کی؟ کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ بس گھر میں بالکل ٹھیک ہوں، گھر میں بیٹھے رہتی تو ہوں۔ کچھ کووڈ کا کیا اسکول تو بند، ابھی پھر کھل گئے ہیں، کیا انہوں نے کہانی سنا دی ہے؟ نہیں، بہت اچھا کیا انہوں نے، اسکول بند کر کے؟ اسکول کھول کے اچھا اسکول کھول تو آن لائن کلاسز نہیں چلتی تھی؟ چلتی ہیں، آج چھٹی تھی، سیٹرڈے سنڈے۔ اچھا سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے۔ پیاری سی ننھی سی پری سے بات کرا دیں۔ ہاں جی کیا حال ہے؟ آپ اپنا نام بتائیں نا پہلے۔ سکینہ حیدر۔ اللہ، ہر چیز سکینہ کے نام پہ ہم باہر آئے، سکینہ انٹرپرائزز، ہر چیز سکینہ کے نام پہ کہ جناب۔ تو بابا کی لگتا ہے بہت فیوریٹ ہو آپ، کتنے اچھے لگتے ہیں بابا؟ بہت زیادہ۔ ماما بابا میں سے کون زیادہ اچھا ہے؟ بابا۔ نہیں جی، بہرحال برگیڈیئر صاحب آپ کو مبارک ہو، ایک ووٹ تو بہرحال آپ کو سکینہ نے آپ کو ووٹ دے دیا جی۔ چلیں بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھابھی، بہت شکریہ جی۔ ایکسرسائز بھی کی، ڈیرے پر آئے علاقہ معززین سے ملاقات اور مشاورت کرنا بھی معمول کا حصہ ہے۔ فوج
فوج سے ریٹائرڈ اپنے دوستوں کا اکٹھ کرنا اور گپ شپ کا سلسلہ رکھنا بھی معمولات میں شامل ہے۔ گھر سے روانہ ہوئے۔ اڈا بند بوسن میں علی شیر بوسن اور ملک ساون بوسن سے ملنے ان کے ڈیرے پہنچے۔ نندراں والا میں ملک نظر بوسن اور ملک اظہر بوسن سے ملنے ان کے گھر پہنچے۔ پریس کلب بند بوسن پہنچے، سجاد بپی اور آصف اسلم سے ملاقات کی۔ فاتحہ خانی کے لیے ویس برادری فاتحہ خانی کے لیے جھونک ویس پہنچے۔ جھوک ویس میں ملک عطا محمد، ملک مقبول وینس اور ملک اللہ دتا وینس کے پاس عوامی جلسے سے خطاب کرنے پہنچے۔ خادل چاون وینس برادری نے بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ جڑا لیڈر ہے وہ اگلی نسلوں کا سوچتا ہے، تو الحمدللہ سارے جو اللہ تعالیٰ نے وہ ذہن ایسی چیزیں پائی ہیں کہ اساں اگلی نسلوں کا سوچتے پے کہ اگر ملتان نو ان دے حق تو محروم رکھا گیا جی میں کہ حکومت کریندی پئی آئی تو ول ساری نسلوں کا نقصان آئی۔ تو الحمدللہ سانو کافی کامیابی تھی ہے، پوری کامیابی حالی نہیں تھی، میں اس نو بھی مننا، لیکن جتنا اساں کوشش کی تھی اس تمہارے سامنے ہے کہ ہوں ادھا سیکٹریٹ بہاولپور رکھے نے، ادھا ملتان آ گئی۔ عوامی اجتماع سے خطاب کے بعد وہاں آئے لوگوں کے ساتھ ظہرانہ کیا۔ اپنے واٹر فلٹریشن پلانٹ اور اپنے لیے بنائے سوئمنگ پول کا وزٹ بھی کیا۔ زراعت پہ کس حد تک توجہ ہے، دے پاتی ہیں نہیں دے پاتی ہیں؟ اور ماشاءاللہ آموں کے باغات
यहाँ वाले तो बोस्टन वाले तो देख लिए, बाकी कहाँ कहाँ हैं? असल में ये जितना भी है ना जी, है तो विरासती है। हम कोई बिजनेस मैन फैमिली भी नहीं है, कोई ऐसी कि बिजनेस फैमिली हो या कोई इंडस्ट्रीलिस्ट हो। बेसिकली बैकग्राउंड तो सारा वो जिम्मेदार है ना सर, सही। और उस हिसाब नाल जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इन विरासतां आई हैं बुजुर्गों तो। ये जिथे बैठे हैं इतने कुछ प्रॉपर्टी है, बाग है सर, ये कुछ आई जी मैं आप परचेज की। उस तो इलावा खानेवाल डिस्ट्रिक्ट खानेवाल मानकोट रखता है सर, वो कुछ 40-50 साल पहले बुजुर्गों खरीद किया, तो वो विरासत जी उन्हें लीची आमां दा बाग है सर। लुत्फ़ाबाद में हिंजरा, शेख और बलोच बिरादरी की जानिब से लगाए गए इस्तकबाली कैंप पहुँचे। अहले इलाका से खिताब भी किया। सियासतदान जो हैं वो चीज़ों को समझाते नहीं हैं, तो हम सियासतदान नहीं हैं। हम आप में से ही वो एक शख्स हूँ मैं आप में से ही, जो सिर्फ इस धरती के लिए खड़ा हो गया कि हमें इसका हक मिलना चाहिए। हमें मुल्तान की आवाज़ बनना है, आप सब ने, सिर्फ मेरे नहीं है ये, आप सब ने मुल्तान की आवाज़ बनना है। जो हमने ये आवाज़ बुलंद की है, मुल्तान की आवाज़, तहरीक आवाज़ मुल्तान, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आप सब की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम मिल के ये वाला जो हमारा मकसद है इसको हम पूरा करेंगे। अच्छा महेश साहब, ये झंडे में लाल, सफ़ेद और नीला रंग जो है वो शामिल किया है, बड़ा अट्रैक्टिव फ्लैग है, तो ये रंग किस बुनियाद पर मुंतखब किया आपने? जी इसके पीछे जो फ़िलासफ़ी है ना जी, वो थीम जो डेवलप किया हमने कि हम एक पुरअमन तहरीक चलाना चाहते थे जो किसी फसाद से बालातर हो। पुरअमन तहरीक होनी चाहिए और मुल्तान की होनी चाहिए। तो उस को एनालाइज करते करते भी गॉट ऑन टू दीज कलर्स। तो रेड कलर जो है इट डोनेट्स बेसिकली स्ट्रगल, जदोजहद, और सफ़ेद रंग जो है वो पीस, पुरअमन, और नीला कलर जो हमने सेलेक्ट किया वो था मुल्तान का जो कल्चर है, ब्लू पॉटरी वाला, लाइट ब्लू। मलिक साकिब मेहे से मिलने उनके घर पहुंचे, शाम की चाय पी और दोस्त अहबाब से गपशप की। ये मुहब्बत ही है तुम्हारी जी बरादरी की जी सानू लई बदी है, और इस वेले जो स्टेटस है तुहानू पता है कि पूरा शहर का जितना भी तहरीक चलती पई है, इंदे तमाम दा तमाम जोर जोड़ा है वो शुरू इथां मेहे बरादरी तो थी आई, और मुल्तान की आवाज़ का जोड़ा स्लोगन है वो शुरू इथां थी आई। अलहमदुलिल्लाह हुण बै लोग भी काफ़ी मिल गए नाल, और ये तहरीक हुण हर सैगमेंट आ चुकी है। उनके मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं, उनके बोसन बिरादरी के दोस्त हैं, साडे बुच्चा बिरादरी के दोस्त हैं, राजपूत बिरादरी के दोस्त हैं, इवें शहर विचों काफ़ी फैमिलीज़ बिरादरी के दोस्त हैं। और अल्लाह खैर की तो इंशाअल्लाह तुहारी दुआवां नाल और तुहारे साथ नाल इनू जो सारा मेन मकसद है कि असां मुल्तान का हक लवना है कि नवा सूबा जो उनका मरकज़ कैपिटल मुल्तान होना चाहिए। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर कह नहीं जिसले असां इस मिशन इंशाअल्लाह कामयाब थिसूं और अपने इलाके नू हकूक दिवैसूं इंशाअल्लाह। इस मौके पर मैं एक बिया गुजारिश करसा अपनी फैमिली नू कि सानू हुण ज़रूरत है कि असां एक कोई अपनी पोलिटिकल स्पेस भी क्रिएट करूँ, और पोलिटिकल स्पेस क्रिएट करने वास्ते सानू कोई महे इतिहाद कौंसल बनानी चाहिए।
وقت ملے تو شام میں ہارس رائڈنگ، شوٹنگ اور گولف پریکٹس کرنا معمول کا حصہ ہے۔ ہارس رائڈنگ کے لیے کورائی بلوچ میں سعید عباس گردیزی اور ان کے صاحبزادے علی گردیزی کے فارم ہاؤس پر پہنچے۔ اچھا ویسے ماشاءاللہ فٹ ہیں، نوجوان ہیں، اور یہ شام کی جو مصروفیات ہیں اتنے ہیکٹک ڈے کے بعد، تو یہ وقت کب سے نکال رہے ہیں اپنے لیے اور کتنے دنوں کے بعد اس طرح کا جو ہے وہ موقع بن جاتا ہے؟ صحیح فرمایا آپ نے۔ اصل میں ہمارا جو لائف سٹائل ادھر آ کے آفٹر آرمی نا جی اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ لائف سٹائل، کہ آپ صبح نکلتے ہیں، سیاسی ملاقاتیں ہیں، آپ کے دائرے کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں سارا، اور اس کے بعد یہ ایک بہت پرانا کیونکہ ایک پیشن چلا آ رہا ہے، ہارس رائڈنگ، پولو، ٹینٹ پیکنگ کی ہے میں نے کافی عرصہ، گولف بڑی کھیلی ہے، تو یہ وہ چیزیں جو آئی تھنک آفٹر ہیکٹک ڈے نا تھوڑا ریلیکس کر لیتے ہیں، تو اٹس ویری ریئر دیٹ آئی گیٹ اے چانس کہ میں جا کے گولف کورس جا کے ادھر کسی گولف کورس میں کھیلوں یا پولو گراؤنڈ جاؤں، وہ ٹائم نہیں ملتا، تو اس کے لیے پھر یہ کبھی فارم پہ آ جاتے ہیں، کبھی اپنے، کبھی یہ کسی عزیز کی جگہ آ گئے، اور جیسے آج ہم بیٹھے ہیں یہ سید عباس گردیزی صاحب کے پاس بھائی ہیں ہمارے، تو ان کی جگہ پہ آ کے تو ہم یہ پورا سیٹ اپ ہے جس میں گھوڑا رائڈنگ بھی کر لیتے ہیں، وہ شوق پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب آف اینڈ آن نکلتا ہے یا یہ دن کا مطلب معمول کا حصہ ہے؟ ان میں سے ویسے پہلی ترجیح کیا ہے؟ شوٹنگ پہلی ترجیح ہے، گولفنگ پہلی ترجیح ہے، یا ہارس رائڈنگ پہلی ترجیح ہے؟ یہ ہارس رائڈنگ، اچھا ہارس رائڈنگ، دیٹ از این پیشن، بہت پرانا چلا آ رہا ہے، 90s ارلی 90s میں شروع کیا تھا میں نے، تو اس میں پولو بڑی کھیلی ہے میں نے، اچھا، اور پھر ٹینٹ پیکنگ کا بڑا شوق تھا، شو جمپس کا ہے، تو ٹینٹ پیکنگ تو ہم بلکہ 2006 میں نے آرمی چیمپئن شپ جیتی تھی۔ اچھا زبردست، ادھر بھی چیمپئن ہیں آپ۔ جی صاحب، آج ہمیں سارے آپ کے جو ہیں وہ یہ فن گھڑ سواری ہے اس کا آج دیکھتے ہیں جی آپ کس حد تک اس میں ہمیں کیا کہ آج جوہر دکھاتے ہیں آپ۔ صحیح، تو شوٹنگ میں بھی کوئی میڈلز کوئی لیے؟ کوئی شوٹنگ میں کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ کسی کمپٹیشن میں نے کیا ہو پارٹیسپیٹ، بٹ وہ جس طرح ہوتا ہے یونٹس میں۔ اور اچھا شوٹنگ اور ہنٹنگ جی مطلب علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن آپ کو ہنٹنگ اور شوٹنگ دونوں کا شوق ہے؟ جی دونوں کا۔ اچھا جی ہنٹنگ بڑی کی ہم نے، اور ابھی آگے چیزیں نا تھوڑی سی وہ مشکل ہو گئی ہیں جی مینیج کرنا، اسپیشلی جب آپ پالیٹکس میں آ جائیں اور ایکٹیو پالیٹکس ہلکے کی کر رہے ہوں کانسٹیٹیوئنسی میں، تو پھر ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے، دس ویری ریئر، مہینے بعد 2 بعد کوئی ٹرپ بن گئے، ریگولر بیسس پہ نہیں۔ تو یہ تو وہ تو لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں جو آپ پوری کرتے ہیں، یہ وہ کمٹمنٹس ہیں جو خود کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں؟ کافی عرصے کا چل رہا ہے نا یہ ایک شوق، اور اس کو بس کوشش کریں کہ وہ اس کو مینٹین رکھیں۔ وہ کہتے ہیں گولف کا نشہ تو کبھی بھی نہیں اترتا، گولف کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ کہیں بھی ہو آپ کو کھینچ کے تو گولف کورس لے ہی جاتا ہے، اور ابھی جس طریقے سے وہ گولف کٹس اور ساری چیزیں ساتھ لے کے آئے ہیں ہم پانچ ساتھ، تو یہ تو جی ایسی ہے وہ، کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں نکلتا، بیکاز گولف از ٹائم کنزیومنگ۔ آپ اگر گولف کورس پہ جاتے ہیں، آپ نے 18 ہول کھیلنے ہیں، تو کم از کم آپ کو 2.5-3 گھنٹے چاہیے، تو وہ مہینے میں 1-2 بار ہو جاتا ہے، ورنہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے آؤٹ ڈور جا کے کہیں پہ کٹ رکھ لی، سوئنگ سیدھا کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، تو وہ لگاتار مطلب سوئنگ کو سوئنگ میں رکھتے ہیں، سوئنگ میں رکھتے ہیں۔ صحیح، تو بس آج پھر دیکھتے ہیں جی آپ کی گھڑ سواری آپ تو بالکل۔
मलिक सलीम महे की तरफ से दिए गए इशाइये में शिरकत की। महे बिरादरी के अकाबरीन भी मौजूद थे। इशाइये पर महे बिरादरी के अकाबरीन से मुस्तकबिल के हवाले से भी मशावरत की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड कैसर अली महे, बड़ी आज के दिन आपके साथ गुजारा, सारा सूरत हाल भी देखी, हल्के में गए। महे ख़ानदान कितना बड़ा ख़ानदान है और क्या अब महे ख़ानदान मुल्तान की आवाज़ तो बन गया, मुल्तान की जो अमली सियासत है उसमें भी कोई किरदार अदा करेगा? थैंक यू वेरी मच सर, आपका पहले तो शुक्रिया। आपको हमने काफ़ी आज पूरा दिन हैक्टिक रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने कहा जी, महे ख़ानदान का काफ़ी रोल बढ़ गया है अभी, स्पेशली मुल्तान की आवाज़ जिस तरह तहरीक शुरू हुई और उसमें जितने ये भाई हमारे बैठे हैं, इनकी सपोर्ट के बगैर ये काम पॉसिबल नहीं था। तो घर से इंसान मजबूत होता है तो कोई अमली इकदाम भी उठा सकता है। तो एक तो मैं सारे भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज ये हमारी इमीडिएट फैमिली है जी, और जितनी भी सक्सेस मिली है उसमें ये बराबर के हिस्सेदार हैं। और फिर वो काफ़िला बढ़ता गया, जिस तरह मैं पहले आपसे किए, उसमें हमारे दोस्त ताजिर सबान शामिल हो गए, बुकला शामिल हो गए, बाकी भी तमाम तबकों से लोग शामिल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेहरा जो है वो तमाम दोस्तों के और स्पेशली महे बिरादरी के सर जाता है। जो हल्के की पॉलिटिक्स है वो अभी दिन में भी हम बात करते रहे हैं, लाइक नेशनल असम्बली 154। तो मेरी ज़ाती कोशिश ये कि हम अपनी बिरादरी का एक इत्तेहाद डेवलप करें और मुझे अल्लाह पर बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह मुझे कामयाबी होगी उसमें। तो ज़ाहिर बात है उसमें कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, हो सकता है मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़े, तो मैं इवन उसके लिए तैयार हूँ। आप तैयार हैं उसके लिए तैयार हूँ, 100% तैयार हूँ कि जो है वो इत्तेहाद जो है उसको लाने के लिए ये करना पड़ता है। लेकिन जब कोई घर का बड़ा, मैं तो अपने आप को नहीं बड़ा कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि कोई घर का बड़ा जब कोई चीज़ें अगर वो करना चाहता है तो उसको कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ऑल तो मैं घर का बड़ा नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए, बात को क्लियर करने के लिए। तो अल्लाह खैर करे, आप दुआ करें तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी ना आपको अच्छी खबरें सुनाएंगे। मुल्तान की आवाज़ बन गया। मुल्तान हज़ारों साल की ज़िंदा तारीख रखने वाला लिविंग सिटी है, मतलब ओल्डेस्ट सिटी। और लेकिन अब ये देखें ना कि यहाँ कोई भी यहाँ का जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, मतलब कोई आप देखें ना तो यहाँ कोई म्यूज़ियम है कि जो ये बता सके कि ये वाकई इतना पुराना शहर है। म्यूज़ियम का सामान भी लाहौर चला गया। ना यहाँ कोई ज़ू है, कोई ना कोई सफारी पार्क है, ना जिम खाना है। कल्चरली भी इस मुल्तान को जो है कुछ, तो ये जो आपकी तहरीक है इसमें आप उसके साथ साथ जो मुल्तान का एक सबसे बड़ा मसला है वो पीने के साफ़ पानी का भी और नकासी आब का भी, तो आप मुल्तान की ये भी आवाज़ बनेंगे। आप इन चीज़ों को भी आपके हैं एजेंडे में ये शामिल है कि इन मसाइल को सामने ला के आप बताएंगे कि भाई इसकी जो मतलब हक इतने अरसे से नहीं मिलता रहा, ये हक इसको देना है, कैसे देंगे, क्या प्लानिंग, कुछ इस हवाले से अपना को प्लान देंगे आप? देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्योंकि मेरी कोई पार्टी तो थी नहीं, ना कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम था मेरे पास, तो मैं तो अकेला चला और फिर वो काफ़िला बनता गया। तो एज सच अभी रिक्वायरमेंट है जो आप बातें करें जी, कोई वाइट पेपर मुल्तान के ऊपर लिखा जाए जिसमें इस तरह के इश्यूज हाईलाइट किए जाएं और वो डिमांड्स में डाले जाएं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत है मुल्तान की और सराउंडिंग एरियाज़ की, उन्होंने प्रॉब्ली इस तरफ कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। कुछ दौरों में हुकूमत में काम हुआ है, लाइक जिस तरह मुल्तान के कुछ हिस्से हैं जिनको डेवलप किया गया, लाइक घंटा गैरो का एरिया है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उन्होंने काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब थे गिलानी साहब, उनके दौर में कुछ काम हुआ जी, होना उस तरह चाहिए था जैसे लाइक इस्लामाबाद या लाहौर में होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब थे ना जी, उसके लिए ये है कि मुल्तान में इस वक्त काफ़ी कुछ इससे भी बेहतर होना चाहिए था। चाहिए वो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जी, कुछ नासिर भाई भी नज़र आ रहे हैं, तो नासिर भाई से भी बात करती हैं, बाकी दोस्तों से भी बात कर लेती हैं। कैप्टन रिटायर्ड नासिर में आप
بھی فوج کو چھوڑ کے آ گئے اور اب بریگیڈیئر صاحب بھی فوج کو چھوڑ کے آ گئے. آپ بھی پہلے تو عملی سیاست میں آپ اپنا کردار ادا کر ہی رہے تھے, الیکشنز بھی آپ حصہ لیا آپ نے, اور ابھی تو آپ نے ایک دم ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کو سنبھال دی اور سارا, تو آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ رضا بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ میں پیچھے ہٹ گیا, ابھی بھی انی ہوں حلقے میں. صرف یہ ہے کہ اسپیس دی, بھائی ہے, بھائی کو تو نہیں چھوڑ سکتے, اسپیس دی. میرے سے بہتر کام کر رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں میرے سے بہتر کام کر رہا ہے, اور حلقے میں ان ہے کافی. یہ وہ سپورٹ ہے جو گھر سے سپورٹ ہے. گھر سے سپورٹ تو کرنی ہے نا, اور فیملی نے بھی سپورٹ کرنی ہے, ساروں نے انشاءاللہ کریں گے سپورٹ. اور میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میرے سے بہتر کام کر رہا ہے, بہتر ٹائم دے رہا ہے حلقے کو. اچھا, آپ کی بھی جو تربیت مطلب ایک جو کلچر ہے, مخصوص کلچر ہے, اس میں آپ نے میرٹ سیکھا, آپ نے بالکل تمام ایک ڈسپلن سیکھا, اور لائک وائز بریگیڈیئر صاحب بھی اسی سسٹم سے آئے. تو اس سوسائٹی میں آنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کس طریقے سے فیل کیا کہ یہ ٹھیک تھا یا مس فٹ ہوئے, اور پھر اس کے ساتھ آپ سنگ کر گئے, اور ابھی کیا گائیڈ لائن دی آپ نے بریگیڈیئر صاحب؟ میرے جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا سر, اس وقت یہ ڈیسیژن ہوا نا. دونوں بھائی بیٹھے, میں ادھر ملتان پوسٹڈ تھا, یہ آ گیا. میں نے اس کو کہا کہ جی کیونکہ 2-3 جگہ سکیٹرڈ لینڈ سسٹم نہیں چلے گا, تو اس کو بیٹھ کے نا تھوڑا کرتے ہیں. تو وہ ایک ہوتی ہے ہماری فوج میں TD نا, ٹیبل ڈسکشن اسے بولتے ہیں سر. تو ہم نے دونوں نے کی ٹیبل. اچھا, اس میں ہم نے کیریئرز وائز بھی دیکھا, یہ فوج میں بھی میرے سے کیریئر وائز بہتر تھا. تو میں ذرا آف شوٹر تھا, رینجرز آگے پیچھے, تو کسی نے تو کرنا تھا نا. تو میں نے پھر ریلیز لیا آرمی سے, مل گیا. بہت شکریہ. ایسے جب ساری اس تحریک کو, اس جدوجہد کو آپ نے اپنے ذہن میں پلان کیا, اور obviously کچھ ڈسکشنز بھی کی ہوں گی, تو آپ کو اس وقت یا آپ کے ذہن میں کیا خدشات رہے کہ یہ سکسیس سٹوری ہوگی نہیں ہوگی, اور کس چیز نے آپ کو یہ اسٹیپ لینے کے لیے جو ہے وہ آپ کو مطلب انیشیٹ لیا آپ نے؟ دیکھیں سر, جب یہ ڈیسیژن میں نے لیا نا, تو جب سٹارٹ کیا تو اس کے بعد پھر ایک اسٹیج آئی جس پہ آئی ہیڈ ٹو اناؤنس سم تھنگ. تو وہ ایک ریلی اناؤنس کر دی میں نے. مجھے بہت لوگوں نے کہا یہ مت کرتے, آپ ناکام ہو جاؤ گے, پتہ نہیں کیا ہوگا کل کو, بڑا ڈرایا لوگوں نے. بٹ ادھر پھر وہ میری ٹریننگ آ جاتی ہے, یقین کریں. ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ ایک آبجیکٹیو آئیڈینٹیفائی کر لیں, اس آبجیکٹیو تک پہنچنے کا راستہ بعد میں ڈھونڈے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ڈفرینٹ اپروچز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ مینز ہوتے ہیں, مختلف ذرائع ہوتے ہیں اس آبجیکٹیو, بٹ آبجیکٹیو کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو میں وہ کلیئرٹی لے آیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, ایک تحریک چلانی ہے اور ایک مظاہرہ کرنا ہے, اس طرح کا پڑا. وہ کلیئرٹی جب آ گئی نا, تو پھر اس کے ویز اینڈ مینز ڈھونڈنا شروع کر دی. اینڈز ویز مینز کا وہ ایک ہمارا بڑا فیمس طریقہ کار ہے سر. آپ نے سارے وہ فارمولے یہاں لگانے شروع کر دیے. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ. یقین کریں ایسے ہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ فوجی ہیں کیا ایڈجسٹ کریں گے, اٹس سو سمپل. وہی فارمولے چلے ہیں, اینڈز ویز مینز. میں نے وہ اینڈ آئیڈینٹیفائی کر لیا. اس کے بعد میں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا, پولیٹیشین سے مجھے رسپانس ملا. آئی گاٹ بیک ٹو سول سوسائٹی, آئی گاٹ بیک ٹو مائی فرینڈز. اپنے دوستوں سے ملنا شروع کر دیا, سول سوسائٹی سے ملا, فیملی سے ملا. سو وہ ویز اور مینز جو تھے نا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے, ذرائع جو تھے وہ بعد میں ڈھونڈے میں نے, اور الحمدللہ وہ چیز ہوگی بیکاز آئی واز ڈیٹرمنڈ, فرم تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو دس از واٹ مائی انسٹیٹیوشن ہیز ٹاٹ می. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ کیسر علی مہے, ملتان کی آواز. جی ناظرین, آج کا دن ہم نے گزارا ملتان کی آواز کے ساتھ, بریگیڈیئر ریٹائرڈ کیسر علی حیدر مہے کے ساتھ, اور دکھایا کہ کس طریقے سے اپنی تحریک کو پلان کیا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا. اور اب جو عزم ہے وہ یہ کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور آگے بھی جنوبی پنجاب صوبے کے قیام تک جو یہ معاملہ ہے یہ جاری رہے گا. آپ اجازت دیجیے اپنے میزبان رضا ملک کو. پروگرام آج روہی کے ساتھ سے, اگلے پروگرام میں نئی مہمان شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.